تو پھر آئندہ مستقبل میں ان کی اولاد پر ذہنی اعتبار سے کیا کچھ نفسیاتی مسائل درپیش آتے ہیں. وہ خار کھانا شروع کر دیتا ہے, نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے, یہ اسے نفرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے میری ماں کو مجھے چھینا ہے, اور جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ ایک آئسولیشن میں پلتا ہے. پھر وہ ذہنی طور پہ آئسولیٹڈ رہتا ہے. بچیاں ہیں اسپیشلی, میں بچیوں کو دیکھتی ہوں, میں حیران ہوتی ہوں, اتنی کم عمر بچیاں ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے. اور اچھا, پھر ایسے میں ایز اے سائیکالوجیکل ایکسپرٹ آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گی ان خواتین کو جو اولاد ہونے کے بعد دوسری شادی کرتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بنیاد پہ ان کو شادی کرنے دی, اور آپ یقین کریں انہوں نے اس کو جیل کروا دی. السلام علیکم ناظرین, ڈبل ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر. امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, دوسری شادی اگر مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے, اور اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خواتین جن کو طلاق ہو جائے یا جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو ایسے میں ان کی دوسری شادی بھی کی جاتی ہے, اور ان کی دوسری شادی کرنے کے بعد خاص طور پر ان کے اپنے مینٹلی سٹیٹس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر اس شادی شدہ جوڑے جس میں علیحدگی ہو جائے یا جس میں ان دونوں افراد میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جائے اور ان کی اولاد ہو, تو پھر آئندہ مستقبل میں ان کی اولاد پر ذہنی اعتبار سے کیا کچھ نفسیاتی مسائل درپیش آتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل آئے روز ڈپریشن کے کیسز میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں میں جو ہے خاص طور پر جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے وہ کافی دیرینہ ہے, اور اس میں نئی سے نئی جدت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. دوسری شادی کو لے کر اور ذہنی نفسیات پر مبنی مختلف مسائل کو لے کر آج ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور اس تمام تر اہم باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنی اسکرین پر مدعو کیا ہے ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر خضرہ سہیل صاحبہ کو. محترمہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا خضرہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ دوسری شادی اگر مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر ایک وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو اور نہ بھی ہو تو مرد یہ خواہش لازمی رکھتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. بالکل. اور دوسری جانب اگر کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے یا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں جب اس کی بھی دوسری شادی کرائی جاتی ہے تو اس اثناء میں جو ایک ذہنی کیفیت ہے اور جو ایک نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر اولاد کو, بچوں کو, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ ہارون, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا, اور یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کیسز اس کے ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں. دیکھیں, مرد کی دوسری شادی, تیسری شادی, یہ چیپٹر بہت الگ سا رہا ہے, یہ ایک ٹپیکل ہو چکا ہے, اور اس بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کمپرومائز کر لیتی تو وہ بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہے, وہ ان کو بھی کمپرومائز کرنے کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی چلو کوئی بات نہیں, بابا نے اگر کر لی ہے تو لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حد تک کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں. اب ہم بات کریں اگر عورت کی دوسری شادی یا تیسری شادی, یا اس میں عورت کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت ارلی اسٹیج پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بچوں کو سنبھالنے, بچے کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں عام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کروا دیتے ہیں, تو یا پھر ان کو ڈائیورس ہو جائے تو اس صورت میں ہوتی ہے ان کی دوسری شادی. اب جو پہلے کپل سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اٹیچڈ اپنی مدر سے. دیکھیں, ہر بچہ اپنی ماں سے اٹیچ ہوتا ہے ایموشنلی, پھر وہ فزیکلی بھی ان سے اٹیچ رہتا ہے. دیکھیں, جب تک اس نے ماں کا دودھ پینا ہے, ماں کے ساتھ اس نے پرورش پانی ہے, پرائمری اس کی جو نیڈ ہے وہ ماں نے پوری کرنی ہے, اس کو سکھانا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اب جب چھوٹی عمر میں بچے کی چھوٹی عمر ہے, ماں کی شادی ہو گئی تو ماں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اب اس نے گھر سنبھالنا ہے. اب وہ بچہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یہ کوئی تیسرا بندہ آ گیا جس کی وجہ سے اس نے میری ماں کو چھین لیا. یہ جو سوچ بچہ لے کر پلتا ہے, بڑھتا ہے, وہ ایک جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. اب اس جیلسی فیکٹر کو وہ آگے لے کر چلتا ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی ماں سے
اپنے اس دوسرے باپ سے, اپنے لوگوں سے وہ خار کھانا شروع کر دیتا ہے, نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے, یہ اسے نفرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے میری ماں کو مجھے چھینا ہے. اس کی نیچر ہی چڑچڑی ہو جاتی ہے کیونکہ بڑی کم. اور دیکھیں آپ, ہمارے ہاں نا یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ بچہ 5-6 سال کا ہوگا, 7 سال کا ہوگا, بچہ ابھی گروتھ ایج میں ہوگا, ڈیولپڈ ہو رہا ہے بچے کا ذہن میچور ہو رہا ہے, اسی ایج میں اس کو وہ سمجھ لو کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میری سوتن آ گئی ہے. مطلب بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا میری ماں نے تو شادی کر لی, مطلب وہ کوئی سوتن ہی لے آئے ہیں, تو اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ ایک آئسولیشن میں پلتا ہے. پھر وہ ذہنی طور پہ آئسولیٹڈ رہتا ہے, اس میں کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. بچہ اپنی جو ہے نا احساس کمتری کا شکار جہاں تک ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس میں سب سے بڑا ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے بچے میں. بچے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کم عمر بچے جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں, ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ بچیاں ہیں, اسپیشلی میں بچیوں کو دیکھتی ہوں, میں حیران ہوتی ہوں, اتنی کم عمر بچیاں ہیں ہارون, آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ ایسے ایسے نشے گنواتی ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں. آپ تو غالباً کم عمر کے جو ڈرگز یوز کرنے والے پیشنٹس ہیں ان کو خود بھی دیکھ رہی ہیں. بالکل, میں خود ان کو دیکھ رہی ہوں, اس لیے مجھے اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں ان کو روز دیکھتی ہوں, اور مجھے یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی کم عمر اور اتنے بڑے, اور جب ان کی میں ہسٹریاں دیکھتی ہوں ان میں موسٹلی ہسٹریز یہی نکلتی ہیں. میرے پاس ایسی بہت ساری ہسٹریز ہیں جس میں مدر کا پراپرلی بچے کو توجہ نہ دینا. دیکھیں اکثر مدرس کہتے ہیں کہ جی ہم تو بچے کی ہر ضرورت و خواہشات پوری کرتے ہیں. بچے کی ضرورت و خواہشات پوری کرنا سب کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, آپ بچے کو کھانا دے رہی ہیں, آپ بچے کی ضروریات کپڑا دے رہی ہیں, جوتا دے رہی ہیں, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے آپ کا وقت, آپ کی اٹینشن, آپ کی محبت. اور جب عورت نئے گھر میں جاتی ہے وہاں سیٹل ہونے کے لیے, اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, وہ 5 سال تو اپنے سسرال کو دے رہی ہوتی ہے, اور وہی 5 سال یا 2 سال 1 سال تو وہ آپ کی بچے کی گرومنگ کا ہوتا ہے. بس اسی کانفلکٹ میں آج تک ہمارے معاشرے میں جو عورت کی شادی ہے وہ ناکام ہی رہی ہے. اور جن عورتوں نے شادیاں کی اور وہ نہ سنبھال سکی اپنے بچوں کو, تو ہم نے ان کے بچوں کا حال بہت برا دیکھا ہے. اچھا, پھر ایسے میں ایز اے سائیکالوجیکل ایکسپرٹ آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گی ان خواتین کو جو اولاد ہونے کے بعد دوسری شادی کرتی ہیں, یا ایسے مرد جو جن کی اولاد ہو جائے اور اس کے بعد وہ خواہش مند ہوں کہ ہم دوسری تیسری شادی کریں, تو ایسے میں کن چیزوں کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, تاکہ وہ بآسانی اپنی دوسری شادی کی لائف کو, اپنی سیکنڈ میرج لائف کو ہیپیلی انجوائے بھی کر سکیں اور اولاد بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہو. اچھا ہارون, ہمارے یہاں نا ایک چیز کی جو کمی ہے وہ ہے کہ بڑے کبھی بھی چھوٹوں سے یہ بات کی اجازت نہیں لیتے, پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا یہ کام ہم کر لیں. آپ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے, اپنے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کی زندگی کا بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہو, اگر آپ دوسری تیسری شادی کے اوپر بات کر رہے ہو یا کر رہے ہو. اب ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ آپ بچوں سے اجازت, اپنی بیوی سے اجازت لیں کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, وہ آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ دوسری شادی کریں. آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکمسٹانسز اور اگلے وقت میں آگے آپ اپنی بیوی کو منا لیں گے تو آپ ضرور کریں. اب یہاں یہ ہے کہ بیوی سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اولاد سے بھی یہ بات پوچھیں تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر رہے. آپ پوچھ لیں گے اس سے کہ جی میں اس بنا پر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ آ جائیں تو آپ ان سے بالکل ویسے ہی تعلق رکھیں, چیزیں رکھیں جیسے آپ لوگ آپس میں اپنی ماں سے رکھتے ہیں. جب آپ اولاد کو یہ بات سمجھا دیں گے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس باپ نے, ماں نے اپنی اولاد کو سمجھا بجھا کر اس کو کانسیپٹ دے کے اس کو مینٹلی پریپیئر کر کے اگر کچھ کیا ہے تو وہ اولاد خراب ہوئی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس بنیاد پر کی گئی ہے, یہ وجہ ہے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں شرعی طور پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا شریعتی حق ہے کہ ہم دوسری شادی تیسری شادی اگر ہم صاحب استطاعت ہیں ہم کر سکتے ہیں, تو آپ کریں. آپ بچوں کو اویئر کر دیں گے تو آپ یقین جانیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولا کریں, اپنی اولاد کو کانفیڈنس میں لیں, آپ ان کو بتائیں. دیکھیں ہم اگر بات کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے گورے ہیں, انگریز جو ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں, در حقیقت وہ کافر جو ہیں وہ ہمارے
किताब को, हमारी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो है वो सुन्नतों को पूरा कर रहे हैं, वो पूछते हैं, वो उस कंटेंट को एज अ रिसर्च पर्सपेक्टिव से लेते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यस, और बड़ा सॉलिड इम्प्लीमेंट होता है। वो बच्चों से इस बात की इजाज़त लेते हैं कि जी हम ये चीज़ कर रहे हैं तो आप हमें इसकी इजाज़त देंगे, और वो बच्चों को इस चीज़ पे कन्विंस करते हैं। तो अगर वो मान जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते तो देखें आप छुप के कर भी लेंगे तो कोई भी चीज़ छुप ही नहीं रह सकती। एक जीते जाते इंसान को आप क्या छुपा सकते हैं? ये तो एक अब बिल्कुल बेवकूफ़ी है ना। वो किसी भी मोड़ पे जब खुलती है तो फिर पूरा घर तबाह होता है। और मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आपने करनी है, आप ज़रूर करें शादी, किसी ने मना नहीं किया, ये आपका शरई हक है। औरत भी कर सकती है, क्योंकि एक औरत अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, उसको भी पूरा हक है कि अगर पहला जो मियाँ है उससे उसकी नहीं बन पाई तो वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद को जो उसका राइट है उसे दें, जो तवज्जो उसकी है उसको दें। जब आप देखिए, मैंने एक ऐसा वाकया देखा हारून के, एक जगह पर एक औरत ने 2 शादियां की, और उसकी यानी कि जो पहले मियाँ से उसका एक बेटा था, वो इतना आइसोलेटेड बेटा था, वो इतना रिजिड था, आप सोच नहीं सकते कि उसकी जब हालत देखी तो हमने उससे एक चीज़ सवाल किया कि तुम अपनी माँ से अटैच क्यों नहीं हो? उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे सारी जिंदगी झूठ बोला है। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे बस ये शादी कर लेने दो, मैं सारा कुछ तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने इस बुनियाद पे उनको शादी करने दी, और आप यकीन करें उन्होंने उसको जेल करवा दी, ये कहकर कि ये मेरा घर खराब कर रहा है। यानी आप अपने बेटे को संभाल ना सकी, उल्टा आपने उसको जेल करवा दी, और उनको कहा कि ये तो हमारे घर में चोरियां करता है, क्योंकि इसके जो मेरी नंद थी उन्होंने इसको चोरी करते देख लिया। हालांकि उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और उस बुनियाद पर मुझे उन्होंने जेल करवाई। और फिर वहाँ के एक जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उसकी कफालत लेके उसको जिम्मेदार बनाकर वो उसको अपने घर लेके गए और उसकी पूरी परवरिश उन्होंने की। यहाँ अगर ये हालात हैं तो मुझे बताएं, ऐसे उसमें इस नाद में ये ऐसी जो एक सिचुएशन है उसमें कौन सी औलाद है जो अच्छी परवरिश पा सकती है, और कौन सी वो माँ है जो अपनी औलाद अपनी माँ होने का हक अदा कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खिजर रसूल साहिबा आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, जो वक्त इस वक्त चल रहा है, ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि वो तमाम तर मर्द व ख़वातीन जो दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं और उनकी अपनी औलाद है, उनके अपने बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करें, तो ऐसे में इस मौजूदा दौर में और ऐसे दौर में जहां हम बेपनाह मुश्किलात में घिरे हुए हैं और कई तरह के दरीना मसाइल से दो चार हैं, तो ऐसे में साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी औलाद को कॉन्फिडेंस में लें, उनके साथ इस बारे में मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू करें, उनको तमाम तर हवाल के बारे में बताएं और फिर ये स्टेप उठाएं दूसरी शादी करने का, ताकि आप अपनी सेकंड मैरिज लाइफ को बआसानी और बड़ी ही खुशी के तरीके से जो है उसको एंजॉय कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।